بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان 10 دن کے اعتکاف پر کتنے حج اور کتنے عمرے کا ثواب ملتا ہے کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام، ایک حدیث میں ہے کہ آقائے دو جہاں سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنے والوں کو یوں بشارت فرمائی ہے: منی تکفا عشرن فی رمضان کانا کا حجتین و عمرتین، یعنی جو رمضان کے آخری عشرہ اعتکاف کرے اسے 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد پاک ہے کہ جس شخص نے دین کی عبادت سمجھ کر یقین کے ساتھ ثواب کی غرض سے اعتکاف کیا، اس کے گزشتہ گناہ صغیرہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کا ذکر الترغیب اور ترتیب میں موجود ہے۔ سامعین کرام، اعتکاف کی شرائط بھی ملاحظہ کیجیے۔ اعتکاف کی شرائط میں مسلمان ہونا، کیونکہ کافر عبادت کی اہلیت نہیں رکھتا۔ لڑکے کا اعتکاف یعنی عاقل ہونا، بس مجنون وغیرہ کا اور اس بچے کا جس میں تمیز نہ ہو اعتکاف درست نہیں ہے۔ اس کا ذکر کتاب الفقہ میں موجود ہے، لہٰذا جو بچہ نابالغ سمجھدار ہو اس کا اعتکاف درست ہے، جیسا کہ اس کی نماز روزہ درست ہے۔ اس کے علاوہ نیت اعتکاف کا ہونا، باجماعت نماز والی مسجد میں اعتکاف کرنا، سنت اور واجب اعتکاف روزے کی حالت میں ہونا۔ سامعین کرام، آداب اعتکاف بھی ملاحظہ کیجیے۔ آداب اعتکاف یہ ہیں، یعنی ثواب اور نیکیوں کی باتیں کرنا حسب گنجائش، حسب توفیق، افضل مساجد میں اعتکاف کرنا، بقدر استطاعت اپنے اوقات کو بندگی رب میں صرف کرنا، مثلا نوافل پڑھنا، تلاوت قرآن مجید، تفسیر اور حدیث پڑھنا، یہ ان کی شرح کی کتابیں پڑھنا اور علوم اسلامیہ کی صحیح اور مستند کتابیں پڑھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا، حضرات انبیاء علیہ السلام کے صحیح واقعات پڑھنا، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے اور اولیاء اعظام کے حالات اور حکایات کے اخبار اور ملفوظات اور دیگر نصیحت آموز کتابیں اور مسائل شریعہ کی کتابیں پڑھنا۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے کسی اچھے اور مستند عالم دین سے اس کا مطلب معلوم کر لینا چاہیے۔ سامعین کرام، مباحات اعتکاف بھی ملاحظہ کیجیے کہ حالت اعتکاف میں کچھ چیزیں جائز ہیں، ان کے کرنے سے اعتکاف میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ مثلا کھانا پینا، ضروری خرید و فروخت جو ضروریات زندگی کے لیے ہوں، لیکن مسجد کو باقاعدہ تجارت گاہ بنانا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سونا، حجامت کرانا، ناخن تراشوانا اور مکمل احتیاط کے ساتھ تاکہ بال اور ناخن وغیرہ مسجد میں نہ گریں، اس کا ذکر فتاوی قاضی خان میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بات چیت کرنا لیکن فضول گوئی سے پرہیز کرنا ضروری ہے، اس کا ذکر شامی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ نکاح یا کوئی اور عقد کرنا، کپڑے بدلنا، خوشبو کا لگانا اور سرما لگانا وغیرہ۔ اس کے علاوہ مسجد میں کئی مریض کا معائنہ کرانا اور نسخہ لکھنا یا بتا دینا بلا معاوضہ، قرآن کریم یا دینی علوم کی تعلیم بلا معاوضہ دینا، اس کا ذکر بھی شامی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ کپڑا دھونا اور کپڑا سلائی کرنا، اعتکاف میں ساتھ موجود علماء کرام کی خدمت کرنا، ضرورت کا سامان اپنے ساتھ رکھنا لیکن اتنا نہ ہو کہ دکان لگ جائے یا جگہ گھیرنے کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہونے لگے، اور پڑھنے کے لیے دینی کتب رکھنا، اس کا ذکر در مختار میں موجود ہے۔ سامعین کرام، کھانے پینے کی یا ضرورت کی کوئی چیز خریدنی ہو تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے مسجد میں منگانا تاکہ کوئی خراب چیز نہ آ جائے، اس کا ذکر بھی در مختار میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ مختصر سا بستر رکھنا۔ سامعین کرام، معتکف کے پاس یعنی جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس حالت اعتکاف میں کوئی ضروری کام ہو تو محرمات میں سے مثلا والدہ
بیٹی بہن وغیرہ کا مسجد میں آنا، لیکن پردے کے ساتھ آئیں، بے پردگی کی بالکل اجازت نہیں۔ اس کے علاوہ معتکف کو مسجد میں ضروری خط و کتابت کرنا بھی جائز ہے۔ سامعین کرام، مکروہات اعتکاف بھی ملاحظہ کیجیے، یعنی چند باتیں اعتکاف میں مکروہ ہیں۔ پہلا یہ کہ خاموشی کو عبادت سمجھ کر بالکل خاموش رہنا مکروہ ہے، لیکن گناہ کی نیت سے بچنے کے لیے اگر خاموش رہنے کا اہتمام کرے تو اس میں کوئی کراہیت نہیں ہے۔ اس کا ذکر بھی در مختار میں ہے۔ دوسرا یہ کہ بغیر ضرورت کے فضول گفتگو کرنا بھی مکروہ ہے۔ مسجد میں ہر قسم کی بلا ضرورت گفتگو سے سخت پرہیز کریں، کیونکہ اس سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ تجارت کے سامان کو مسجد میں لا کر فروخت کرنا بھی حرام ہے۔ اعتکاف کے لیے اتنی جگہ گھیر لینا جس سے دوسرے معتکفین کا یا نمازیوں کا تکلیف ہو، معاوضہ لے کر کتابت کرنا، کپڑے سینا یا تعلیم دینا معتکف کے لیے مکروہ ہے۔ سامعین کرام، جیسا کہ بعض نیکیاں عام دنوں میں بھی نیکیاں ہیں، لیکن رمضان میں اور اعتکاف میں ان کے درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح بعض گناہ بھی ایسے ہیں جو عام دنوں میں بھی گناہ ہیں، لیکن رمضان میں اور اعتکاف میں یہ اور شدید ہو جاتے ہیں۔ مثلا غیبت کرنا، طعنے کرنا اور لڑنا جھگڑنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، بہتان لگانا، کسی مسلمان کو ناحق ایذا پہنچانا، کسی کے عیب تلاش کرنا اور کسی کو رسوا کرنا، تکبر اور غرور کی باتیں کرنا اور ریاکاری کرنا اور اس قسم کی تمام باتوں سے شدید پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کا ذکر بھی شامی شریف میں موجود ہے۔ سامعین کرام، معتکف کو اعتکاف کی حالت میں ایسی کتب اور رسالے جن میں فضول اور جھوٹی قسم کی کہانیاں موجود ہوں، یا دہریت دلا دینے والی قسم کے مضامین ہوں، یا اسلام اور اہل اسلام کے خلاف تحریرات ہوں، یا فحش لٹریچر ہوں، تو ایسی جھوٹی خبریں پڑھنا یا سننا بالکل نامناسب ہے، اور ان تمام باتوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا، اور آج کے بیان سے آپ کی علمی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔